یہ اصل میں لوگ پوچھتے ہیں کہ محب اور محبوب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح ہوا کہ بہلول و دنا اکثر دریا دجلہ کے کنارے گھوما کرتا تھا۔ لوگ اس سے مختلف قسم کے سوال پوچھ لیتے تھے اور وہ موقع پہ ہی جواب دیا کرتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنے محل کے اوپر گھوم رہا تھا کہ بہلول دنا پہ نظر پڑی۔ جلدی اپنے محافظوں کو بلایا، کہنے لگے کہ ذرا ان کو اوپر لے آئے۔ وہ فوراً ایک خوبصورت سی ڈولی تیار ہو گئی کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا، اور نیچے چلے گئے۔ بہلول دانا کو اس میں بٹھا کے بہلول دانا کو بتایا گیا کہ ہارون رشید نے بلایا ہے۔ تو جب بہلول دانا اوپر محل کی چھت پہ پہنچ گئے تو ہارون رشید نے پوچھا، بہلول آپ اللہ کے ساتھ کیسے مل گئے؟ اللہ کے ساتھ کیسے مل گئے؟ تو بہلول نے کہا، جس طرح آپ کے ساتھ مل گیا۔ ہارون رشید سوچنے لگا، میں نے سوال تو کیا لیکن جو جواب میں تلاش کر رہا تھا وہ جواب تو مجھے نہیں ملا۔ کہنے لگے، بہلول ذرا اپنے ذرا جواب کو ایکسپلین کر لے کہ میں جو چیز تلاش کر رہا ہوں وہ چیز مجھے مل جائے۔ کہتے، دیکھیں اگر میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا تو ایک پروسیجر تھا، میں اپلیکیشن لکھتا اور پھر اس پہ کارروائی ہونی تھی، شاید مہینے میں 2 مہینے سال میں کہیں میرا نمبر آ جاتا اور شاید نہ بھی آ جاتا اتنی کوشش کے باوجود۔ لیکن جب آپ نے بلایا تو 5 منٹ میں ایک خوبصورت ڈولی میں بیٹھ کر میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے آ گیا، کیونکہ انہوں نے اٹھایا، میں نے پاؤں کو حرکت بھی نہیں دی، اور جب آنکھ کھولی تو ادھر آپ کے سامنے تھا۔ اسی طرح اگر آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس میں سال بھی لگیں گے اور شاید ملاقات بھی نہ ہو جائے، لیکن جب وہ آپ کو بلائیں تو اس میں منٹ لگتے ہیں۔ جو ہی اس نے بلا لیا تو آپ کو بلانے کے لیے وہ انتظام بھی کر لے گا، اپنے آپ تک پہنچانے کے لیے انتظام بھی پھر وہ کرے گا۔ اس طرح ہوا کہ یہ بات ایکسپلین کر لیتے ہیں، لیکن ایک اور بات یاد آ گئی۔ اس طرح ہوا کہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا ہوگا۔ نظام الدین اولیاء کو محبوب کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب ہے۔ اس کا جو پیر صاحب تھا، اس کا جو مرشد تھا بابا فرید گنج شکر، ایک دن وہ جوش میں آئے، کہتے، نظام الدین محب بننا چاہتے ہو یا محبوب؟ تو کہا، حضرت اگر اجازت ہو ماں سے پوچھ کے نہ ہو۔ اجازت مل گئی، چلے جائیں، اپنی ماں سے اجازت لے لیں، پوچھ لے کون سا بن جاؤں۔ تو بہت بڑا لمبا سفر تھا، راستے میں آتے آتے ایک صحرا سے گزر ہوئی۔ صحرا میں ایک ملنگ کو دیکھا، درویش برے حال میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے سلام کیا اور گزرنے لگا کہ ملنگ نے آواز دی، نظام الدین محب بننا چاہتے ہو کہ محبوب؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ تو درویش پہنچا ہوا درویش ہے۔ عرض کیا، حضرت آپ ہی بتا دیں محبوب بن جاؤں کہ محب؟ تو اس نے کہا، ایسا کرے کہ ماں سے پوچھ کر آ جائیں، اگر ماں جواب نہ دے سکی تو میں یہاں پہ پڑا ہوا ہوں، آپ یہاں پہ پھر آ جائیں، میں بتا دوں گا۔ نظام الدین گھر چلے گئے، اپنی ماں سے بات کی۔ ماں بھی ایک عام عورت تو نہیں تھی، تو ماں نے کہا، بیٹا مجھ سے نہ پوچھے، آپ ایسا کرے کہ جو فقیر صحرا میں آپ کو ملا تھا اس سے پوچھ لینا۔ جب وہ واپس آئے دیکھا صحرا میں ملنگ نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھ لیا کہ یہاں پہ ایک ملنگ ہوا کرتا تھا، وہ ملنگ کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا، یار اس ملنگ کا کیا پوچھنا، وہ ملنگ تو پتہ نہیں، لوگ خیال ہی نہیں کرتے اس کا۔ وہ تلاش میں گھومتے رہے کہ ملنگ کی لاش نظر آئی، نزدیک گیا، پوچھا، آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ماں سے پوچھنے کے بعد اگر جواب نہ ملے تو آ جائے، میں جواب بتا دوں گا، یعنی آپ تو صاحب حال تھے۔
تو آپ کو اپنی موت کا بھی پتہ نہیں تھا. لاش فوراً اٹھ گئی اور کہنے لگے کہ آپ کو یہ سکھانا تھا کہ اگر محب بنو گے تو خبر بھی نہیں ملے گا، اور اگر محبوب بنو گے تو قبر پہ میلے ہوں گے. دیکھیں نظام الدین اولیاء، یہ جو بہلول نے سے جب ہارون رشید نے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچے، جب اس نے جواب دیا کہ اگر وہ بلا لے. اب وہ بلانے میں وہ بلانے میں لاجک کیا تھا؟ اگر وہ بلا لے کہ یعنی محبوب بن جاؤ. محبوب کیسے بنتے؟ پھر بہلول سے پوچھا محبوب بنتے کس طرح؟ تو کہنے لگا جو اس کا محبوب ہے اس کا محبوب بن جاؤ. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، آپ حضور کے محبوب بن جائے. اور حضور کے محبوب کیسے بنیں گے؟ اگر آپ اس کی ہر ادا کو اتنا پسند کر لے کہ اس ادا کے بغیر کچھ نظر ہی نہ آئے، اور جو اس کے محبوب ہے اس کے محبوب کے ساتھ محبت کر لے. دیکھیں ایک امتی اس کے دل کا ٹکڑا ہے. دیکھیں منافقوں کا سردار ہی کیوں نہ ہو، جب وہ مرتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے، حضور اپنا قمیص دے دے تاکہ ہم اس منافق کو آپ کی آپ کا قمیص ہم اس کا کفن بنا کے اس منافق کو پہنا دیتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ کچھ نرمی ہو جائے. حضور نے فوراً اپنی قمیص دے دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے. پھر جنازے پہ جب بات آئی تو جنازے کے لیے حضور جب آگے بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آگے بڑھے کہ یا رسول اللہ آپ اس منافق کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو وحی کے ذریعے مجھے بتایا گیا کہ اگر آپ اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھ لیں تو بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر وہی مجھے یوں آتی کہ آپ 70 دفعہ جنازہ پڑھ لے پھر معاف کر دوں گا تو میں اس کا 70 دفعہ جنازہ پڑھ ہی لیتا. ایک منافق کے ساتھ جو اس کا امتی اتنی محبت ہے تو ایک امتی کا آپ اب اندازہ لگائے کہ اس کے ساتھ حضور کی کتنی محبت تھی. اب اس امتی کو آپ ٹکرا رہے ہیں. آپ اس امتی کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نیتوں کا علم صرف میرے پاس ہے. آپ کسی کو منافق کسی کو یہودی بنا لیتے ہیں. حضور کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ حضور کے محبوب کیسے بنیں گے اگر آپ کی اس کے محبوب سے آپ کو نفرت ہے؟ تو دیکھیے کوئی بھی برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان بہت قیمتی پیدا کیا ہے. یہ جو اس نے بری عادت لی ہے یہ معاشرے نے اس کو سکھا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گٹھیا نہیں پیدا کیا تھا، معاشرے کی کچھ گٹھیا عادات اس نے اپنا لی تب یہ گٹھیا بن گیا، لیکن یہ گٹھیا نہیں ہے، اس کی عادت گٹھیا ہے. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے.